شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ لسنرز میری طرف سے آپ سب کو 15 شعبان کی بہت بہت مبارک ہو۔ شب برات کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ، بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ میری آج کی جو سٹوری ہے، اس پر لائک ٹارگٹس جو ہے وہ 300 ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ صبا عباسی شیئر کر رہی ہیں۔ صبا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کے کزن نے شیئر کی۔ میری پھپھو نے ایک گھر رینٹ پر لیا تھا۔ اس گھر میں جاتے ہی ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ گھر اثرات والا ہے، اس گھر میں جیسے آج سیب ہیں۔ وہاں پر جاتے ہی میرے کزن کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو اپینڈکس کا پرابلم ہو گیا۔ جب ان کا آپریٹ ہوا تو آپریٹ کے بعد جب ان کو گھر لے کر آئے تو ساری رات ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ جب گھر والوں نے جا کر دیکھا تو وہ بری طرح سے چلا رہے تھے، جیسے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ گھر والوں نے انہیں جب پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، اس وقت وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ تب تو کچھ نہیں بتایا، لیکن بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنی امی کو یہ بتایا کہ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، تبھی میں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی عورت میرے کمرے میں آئی ہے۔ باقاعدہ مجھے اس کے آنے کا احساس ہوا، اور وہ آ کر میرے اوپر بیٹھ گئی اور مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی، اس لیے میں درد سے چلا رہا تھا، اور وہ مجھے اور زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ عورت میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ پھر پھپھو لوگوں نے اس گھر کا کچھ پتہ لگوایا تو پتہ یہ چلا کہ اس گھر میں ایسے جنات ہیں جو جان مانگتے ہیں اور مال مانگتے ہیں۔ میری پھپھو لوگ بہت زیادہ ماشاءاللہ ٹھیک تھے، ان کے حالات بہت زیادہ اچھے تھے، لیکن جب اس گھر میں گئے تو ان کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہونے لگ گئے، ان کو نقصان ہونے لگ گئے، پیسوں میں کمی آنے لگ گئی، اور جس طرح سے بیماریاں آنے لگ گئی۔ پھر ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ایک نیا گھر لیا، اور جو نیا گھر لیا تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور ماشاءاللہ اس گھر میں وہ لوگ بہت خوش ہیں۔ اور میرے کزن نے جب ہمیں یہ بات بتائی تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے تب بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ تکلیف کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ میری پھپھو کی گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح سے صبا کہتی ہیں، میری امی کے ماموں تھے تو وہ رکشہ ڈرائیور تھے، رکشہ چلایا کرتے تھے، ان کا اپنا رکشہ تھا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا، ایک دفعہ کافی زیادہ رات تھی تو میں گھر واپس جا رہا تھا، راستہ کافی زیادہ سنسان تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں شارٹ راستے سے، جو شارٹ کٹ راستہ ہے، میں وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہوں، چلو گھر بھی جلدی پہنچ جاؤں گا، سردی کا بھی موسم ہے اور اس وقت تو مجھے کوئی بھی سواری تو ملنی نہیں ہے، تو میں شارٹ کٹ راستے سے چلا جاتا ہوں۔ جیسے وہ اس شارٹ کٹ راستے سے جا رہے تھے، اس راستے کے درمیان میں قبرستان آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں اپنا رکشہ لے کر قبرستان کے پاس پہنچا، ابھی میں نے قبرستان کو کراس نہیں کیا تھا، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگ کر میرے رکشے میں بیٹھا ہے، جیسے باقاعدہ کسی کے مجھے بیٹھنے کا احساس ہوا کہ کوئی بھاری سا وجود میرے اس رکشے کے اوپر آ کر بیٹھا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے یہ کیا ہوا ہے، نہ تو کوئی جمپ آیا، نہ ہی کچھ ایسا محسوس ہوا ہے، پھر یہ مجھے کیا محسوس ہوا ہے۔ جیسے میں نے اپنے وہ فرنٹ گلاس سے، فرنٹ مرر سے پیچھے دیکھنا چاہا تو مجھے بیک سیٹ پر ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت بیٹھی دکھائی دی، جس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھیں اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں غرا رہی تھی۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا، میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ میرے رکشے سے ایک دم سے چیخیں مارتی ہوئی نکلی اور قبرستان کی طرف بھاگ گئی۔ پھر وہ گھر واپس آئے اور انہوں نے یہ بات آ کر سب گھر والوں کو بتائی، اور وہ کافی دن بیمار بھی رہے تھے۔ پھر ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ آپ دوبارہ کبھی بھی اس راستے سے مت گزرنا، کیونکہ اس راستے پر رات کے ٹائم جنات آزاد ہوتے ہیں، قبرستان بھی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا ہوگا۔ یہ 2 سٹوریز تھیں جو میرے ساتھ صبا عباسی نے شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا عباسی آپ کا۔ لسنرز اپنا خیال خود رکھنا چاہیے، کسی بھی ویران سنسان راستے سے رات کے ٹائم آپ گزریں تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو
جب آپ لوگ ایسے راستے سے گزر رہے ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، آیت الکرسی، چاروں کل، درود پاک پڑھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی شیطانی قوت اگر آپ کو تنگ کرنا چاہے بھی تو آپ کے قریب نہ آ سکے۔ اور سب سے بڑی بات، کبھی بھی گھر سے نکلیں، ڈیلی بیسس پر بھی نکلیں، اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، صدقہ دے کر نکلا کریں۔ صدقہ آنے والی 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں پرینکا نائک۔ پرینکا کہتی ہیں ہم لوگوں کے گھر کے اوپر والے پورشن میں ایک انکل تھے، انہوں نے وہ گھر کا اوپر والا حصہ رینٹ پر لیا ہوا تھا، اس جگہ کو انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا تھا۔ تو انکل اکثر، اب ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں، تو ہم لوگوں کے گھر میں بھی ان کا آنا جانا ہے۔ تو ایک دفعہ انکل چائے پی رہے تھے تو ہم لوگوں نے ان سے فورسفلی پوچھا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہوا ہے جسے آپ بھلا نہیں سکتے یا جس نے آپ کو ڈرا دیا ہو، کوئی ہارر انسیڈنٹ؟ تو ان کا یہ کہنا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا، میری آفس سے آف تھا تو میں گھر پر ہی تھا، میں اور میری مسز گھر پر تھے۔ تو میری مسز نے یہ کہا کہ آپ آج گھر پر ہیں تو مجھے کچھ سامان وغیرہ خریدنا ہے تو میں مارکیٹ سے ہو کر آتی ہوں۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک چھٹی ہوتی ہے، میں تو نہیں جا سکتا، آپ چلی جائیں، میں گھر پر ہی رک جاتا ہوں۔ جس پر ان آنٹی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی چلی جاتی ہوں اور تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، تب تک آپ آرام کر لیں۔ وہ جو آنٹی تھیں، ان کی مسز جو تھی، انہوں نے چادر وغیرہ لی اور وہ گھر سے باہر چلی گئی سامان لینے کے لیے۔ ابھی ان کو نکلے ہوئے تقریباً 2 منٹ ہی ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ جیسے انکل گیٹ بند کر کے واپس آئے، دوبارہ سے گیٹ پر دستک ہوئی۔ جب انہوں نے جا کر گیٹ کھولا تو سامنے آنٹی کھڑی تھی۔ انکل نے یہ کہا آپ تو ابھی نکلی ہیں، لگتا ہے کچھ بھول گئی ہوں گی۔ انہوں نے ان کی طرف ایک نظر دیکھا لیکن کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ اندر آئیں اور سیدھا کچن کی طرف چلی گئی۔ انکل بھی ان کے پیچھے کچن کی طرف چلے گئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے، یہ اس طرح سے اتنی تیزی سے واپس آئی ہیں اور کچن کی طرف کیا لینے گئی ہیں۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو انہوں نے فریج میں سے پانی کی بوٹل نکالی اور وہاں پر کھڑے ہو کر سارے پانی کی بوٹل انہوں نے ختم کر دی اور سڈنلی ان کی آنکھوں کے آگے سے وہ غائب ہو گئی۔ جب انکل نے یہ سب دیکھا ان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جیسے ہڑبڑا جاتا ہے انسان کہ میں نے کیا دیکھا اور یہ ایک دم سے ہوا کیا ہے۔ انہوں نے فوراً سے اپنی مسز کو کال کی، انہوں نے کال اٹینڈ کی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کدھر ہیں، جس پر ان کی مسز کا یہ کہنا تھا میں تو ابھی شاپ پر پہنچی ہوں، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں خریدا، خیریت ہے؟ جس پر انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ بہت عجیب و غریب ایک واقعہ ہوا ہے، آپ جلدی سے گھر آئیں۔ وہ جو آنٹی تھی وہ شاپنگ کر کے جب گھر واپس آئی، دوبارہ سے ڈور بیل ہوئی تقریباً 2 گھنٹے کے بعد۔ جب انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو ان کی مسز تھیں، وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو وہ جو آنٹی تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو، آپ نے کیوں کال کی تھی، اس وقت بھی آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ تو انکل نے انہیں ساری بات بتائی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا، ایسے کیسے پاسبل ہے اور ایک دم سے یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ دونوں ایک صاحب علم ہستی کے پاس گئے اور جا کر سارا ماجرا انہیں بتایا کہ اس طرح سے ہم لوگوں کے گھر میں یہ ماجرا ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے۔ جب انہوں نے پڑھائی کی، حساب لگایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت وہ جو آپ کے گھر میں آئے تھے وہ جنات تھے، وہ جن تھے، آپ کی بیوی کے روپ میں آپ کے سامنے آئے تھے، آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے، وہ نیک جنات تھے۔ شاید اس وقت انہیں پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ جس طرح سے انہوں نے آپ کے سامنے اپنا ظاہر کیا، پانی پیا اور وہ غائب ہو گئے۔ اگر وہ کوئی نقصان دینے والے جنات ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو اس وقت تنگ کرتے، ڈراتے یا اپنے اصل روپ میں آپ کے سامنے آ جاتے۔ وہ نیک جنات تھے، اگر آپ کے سامنے اپنے اصل روپ میں آتے تو شاید آپ انہیں برداشت نہ کر سکتے، اس لیے وہ آپ کی مسز کے روپ میں آپ کے سامنے آئے اور پانی پی کر وہاں سے چلے گئے۔ انکل کہتے ہیں جب بھی میں وہ چیز یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اور ہم لوگوں نے، پرینکا کہتی ہیں، جب یہ کہانی سنی تو ہم لوگ بھی بہت زیادہ ڈر گئے کہ کس طرح سے ایک انسان کے ساتھ جب اسی کے اپنوں کے روپ میں کوئی سامنے آ جائے اور وہ حقیقت میں وہ نہ ہو تو اس بات کو سہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پرینکا نائک نے شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا، آپ ڈیلی میرے ساتھ سٹوریز، میری ریگولر سٹوری سینڈرز اب بہت سے ہو چکے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں زویا خان۔ زویا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے گھر کا ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ڈرامنا قصہ۔ جیسے کہ میں اپنی پریویس جتنے بھی آپ کے ساتھ انسیڈنٹ، جتنی بھی ہارر سٹوریز، جتنی بھی خوفناک کہانیاں شیئر کر چکی ہوں، ان میں بتا چکی ہوں کہ ہم لوگوں کا گھر آج سیف زدہ ہے اور ہم لوگ اب اس چیز کو لے کر یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں کے گھر میں جب بھی ہم لوگ پکانے کے لیے میٹ لے کر آتے ہیں تو ہم لوگوں کے گھر میں، ہم لوگوں کی کچن میں ایک کالے رنگ کا کتا آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ لال ہوتی ہیں اور وہ
تب تک وہاں سے نہیں اٹھتا جب تک ہم اس کو کھانے کے لیے وہ گوشت نہیں دیتے۔ ہم لوگوں کے گھر کا دروازہ بند بھی ہو تو وہ کتا اچانک سے آ جاتا ہے اور کچن میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا وہ کہاں سے آتا ہے۔ میرے بھائی اگر اس کو بھگانے کی کوشش بھی کریں، نہ تو وہ ڈرتا ہے اور نہ ہی وہ اٹھتا ہے اور نہ ہی وہ بھاگتا ہے جب تک اس کو کھانے کے لیے وہ کچا گوشت نہ ڈال دیا جائے۔ ایک دفعہ میرے بھائی نے جب اس کو دیکھا تو میرے بھائی نے اس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، اس کو اٹھانے کی کوشش کی، جس پر وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں غرانے لگ گیا۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ سب کیا ہے۔ تو میری دادی اماں نے اور امی نے یہ کہا کہ یہ اس گھر کے جنات ہیں جو کتے کے روپ میں آئے ہیں یہاں پر، کیونکہ گھر میں کچا گوشت آیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں کچا گوشت لاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے اگر کھانا بھی ہو تو ہم لوگ باہر سے ہی جا کر ہم لوگ ہوٹلنگ کر لیتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں لاتے۔ یہ ہم لوگوں کے گھر کا ایک اور واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہت شکریہ زویا خان آپ کا، جس سے یہ بات اسی طرح سے ملتی جلتی ایک بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری میں بھی شیئر کی تھی۔ ان کے گھر میں بھی یہی ایشو تھا کہ وہ لوگ گھر میں جب بھی کچا گوشت لے کر آتے تھے پکانے کی غرض سے، بیف ہو، مٹن ہو، چکن ہو، جو بھی لاتے تھے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو پیک کر کے شاپر میں بند کر کے فریج کے اندر رکھیں یا فریزر کے اندر رکھیں تو ایک کالے رنگ کا بلا، یعنی کالے رنگ کا بہت بڑے سائز میں وہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بہت ریڈ ہوتی ہیں۔ وہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے فریج سے وہ میٹ نکال کر کھا جاتا ہے۔ ان کی امی نے اپنی آنکھوں سے اس کو کھاتے دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو پہلے ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ شاید یہ بلی ہے، یہ نیچے والے فریج کا حصہ کھول کر اس کے وہ جو اندر باکس ہوتے ہیں اس کے اندر سے وہ کیسے نکال لیتا ہے۔ ان لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو پیک کیا، پیک کر کے فریزر میں رکھ دیا۔ گروسری جب لوگ کرتے ہیں تو ایسے گھر میں چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں جیسے ہم لوگوں نے رکھا، امی کمرے سے باہر نکلی، دوپہر کا ٹائم تھا، ایک دم سے امی کو اس طرح سے آواز آئی جس طرح سے کوئی شاپنگ بیگز ہوتے ہیں ان کو کھولتا ہے تو ایک آواز آتی ہے۔ امی ابھی اس کمرے میں اندر نہیں گئی تھیں جس کمرے میں لوگوں نے وہ فریج رکھا ہوا تھا، ایک روم میں رکھا ہوا تھا لوگوں نے وہ فریج۔ تو ان کی امی کہتی ہیں کہ جیسے ہی ابھی میں دروازے کی طرف بڑھنے لگی ہوں تو مجھے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں، ہم لوگوں کے اس کمرے کے بیڈ کے اوپر وہی کالے رنگ کا بلا، اس نے فریزر میں سے کیسے گوشت نکالا ہم لوگ نہیں جانتے، وہاں پر بیٹھ کر کھا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور اپنے بچوں کو یہ بات بتائی ان لوگوں کے گھر میں وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کیا مخلوق ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں وہ کوئی نارمل جانور تو ہے نہیں، اتنا اونچا وہ فریج رکھا ہوا ہے اور کیسے اس کا وہ اوپر والا حصہ کھولتا ہے، اگر وہ کھولتا بھی ہے تو اس کو بند کیسے کرتا ہے۔ تو یہ معاملات اکثر گھروں میں ہو جاتے ہیں جن گھروں میں جنات کے اثرات ہوں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سینڈریلا شیئر کر رہی ہیں۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے بھائی ہیں، ان کے دوست کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں خالہ کے گھر پہنچا ان لوگوں کو کال آ گئی کہ گاؤں میں کوئی انتقال ہو گیا تھا، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، تو ان لوگوں کو راتوں رات وہاں پر جانا پڑا، سب لوگوں کو جانا پڑا۔ اب وہ جو بھائی کے دوست تھے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں یہیں پر رات کو اسٹے کر لیتا ہوں، آپ لوگ صبح آ جائیے گا۔ ان کی خالہ نے یہ کہا کہ آپ ادھر ہی رات رک جائیں، گھر اکیلا بھی نہیں چھوڑتے، تو صبح ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب خالہ لوگ گئے تو اس کے بعد میں نے کھانا کھایا، پھر میں ٹی وی دیکھتا رہا، پھر میں بیڈ پر سونے کے لیے چلا گیا۔ ڈبل پورشن میں ان لوگوں کا گھر تھا۔ جیسے میں کمرے میں جا کر لیٹا، سردی کا موسم تھا، میں نے بلینکٹ اوپر کیا، دروازہ بند کیا اور سونے لگا، تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے میرے سوتے ہی اس گھر میں جیسے کچھ چلنے پھرنے لگ گیا ہے۔ اب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سارا گھر میں نے خود لاک کیا ہے، میں نے خود سارا گھر، میں ایک ایک کمرہ بند کر کے آیا ہوں، تو پھر چل پھر کون رہا ہے؟ باقاعدہ کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آنے لگ گئی۔ جیسے میں کمرے سے باہر نکل کر دیکھتا تھا، باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب مجھے جیسے میں کمرے میں پھر واپس آ کر لیٹا تو ایسا لگا کہ سیڑھیوں کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے، کبھی کوئی اوپر چڑھ رہا ہے، کبھی کوئی نیچے جا رہا ہے۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگ گیا شاید اس گھر میں کوئی چور آ گئے ہیں، اکیلا گھر دیکھ کر چور آ گئے ہوں گے۔ اب انہوں نے خالہ کو فون کیا اور کہا کہ پتہ نہیں مجھے تو بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہے، میں کمرے میں ہوں اور یہاں پر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے باقاعدہ کوئی باہر ہے۔ تو خالہ یہ کہنے لگی کہ آپ اپنے کمرے میں ہی رہو۔ اس وقت تک بھی انہوں نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ اب جب دوبارہ ان کو پھر احساس ہوا کہ باہر کوئی دروازے کھول رہا ہے
تو بھائی کے دوست نے باہر نکل کر دیکھنا چاہا تو وہاں پر مردوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی ایک مخصوص کمرے سے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چوری کی غرض سے آیا جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اونچا سا پوچھا کہ اندر کون ہے؟ تو ایک دم سے وہ جو مردانہ آواز تھی وہ عورتوں کی آواز میں بدل گئی، عورتیں بولنے لگیں۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گئے، واپس پھر کمرے میں بھاگے اور جا کر خالہ کو کال کی اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پر تو عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، ابھی تو میں سویا بھی نہیں ہوں اور مجھے اس طرح سے آوازیں آنے لگی ہیں، کوئی چل پھر رہا ہے، کوئی بول رہا ہے باقاعدہ۔ جس پر انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں بتایا اس لیے نہیں تھا کہ تم ڈر نہ جاؤ، ہم لوگوں کے گھر میں اسرات ہیں، اور جب کوئی یہاں پر جس طرح سے اب تم آئے ہو کہ پہلی دفعہ آ کر تم نے اکیلے رات رہنا ہے، تو اس لیے وہ اپنا آپ زیادہ ظاہر کر رہے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم کمرے سے باہر مت جاؤ، تم کمرے کے اندر ہی رہو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم لوگ تو اس چیز کے یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ اب جو بھائی کے دوست تھے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے تو مجھے پہلے یہ بات بتائی نہیں، ورنہ میں یہاں پر رکتا ہی نہ۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھے، اسی کمرے میں جا کر وہ کہتے ہیں جیسے میں نے دروازہ بند کیا، میں بلینکٹ لپیٹ کر جیسے ہی لیٹا کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، اتنی رات کو تو میں واپس بھی نہیں جا سکتا، تو کسی نہ دکھنے والے وجود نے میرے اوپر سے وہ بلینکٹ زور سے کھینچ کر دوسری طرف پھینک دیا۔ اب میں بہت ڈر گیا اور باقاعدہ کوئی باہر ایسے لگ رہا تھا دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے، قدموں کی آواز آ رہی تھی اور وہ دروازے کے باہر سے آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، ساری رات میں آیت الکرسی پڑھتا رہا اور وہ مسلسل باہر آوازیں نکالتے رہے، کبھی کسی طرح سے تو کبھی کسی طرح سے۔ جیسے ہی صبح کا ٹائم ہوا، فجر کی اذان ہوئی، اس کے بعد تھوڑی سی روشنی ہوئی تو وہ اپنے گھر واپس آ گئے اور آ کر گھر خالہ کو کال کر کے یہ بتایا کہ میں تو آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا، میں کیز اپنے ساتھ لے آیا ہوں، تو آپ لوگ جب واپس آئیں تو پلیز یہاں سے لے لیجیے گا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کافی زیادہ ایکسکیوز کیا، اپولوجائز کیا کہ آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، ہم لوگوں سے غلطی ہوگی، لیکن ہم لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس حد تک وہ جو اثرات ہیں، وہ جنات ہیں، آپ پر اپنا آپ ظاہر کریں گے۔ یہ میرے بھائی تھے، ان کے دوست کی زندگی کی کہانی تھی آج سے 4 سال پہلے، جو بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ تو جس جگہ پر اثرات ہوتے ہیں وہاں پر اگر کوئی نیا بندہ جا کر رہنے کے لیے جائے تو وہ اس کو زیادہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس گھر کے لوگ تو آلریڈی یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ زیادہ اس مخلوق کا اثر ہے تو ہمیں وہاں پر نہیں جانا۔ لیکن جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے جب بھی کسی ایسے گھر میں اثرات ہوں تو ایٹ لیسٹ آنے والے بندوں کو کچھ نہ کچھ بتا دینا چاہیے کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عارفہ شیئر کر رہی ہیں۔ عارفہ کہتی ہیں میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر اس طرح سے تھا، اوپر والے پورشن میں ہم لوگوں کی رہائش تھی اور نیچے والے پورشن میں صرف گیرج تھا، جہاں پر کار پورچ آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، بائک کھڑا کر سکتے ہیں، یا تھوڑا بہت ہم لوگوں نے سامان رکھا ہوا تھا، اور وہیں سے ڈائریکٹ سیڑھیوں پر جا رہی تھیں۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 1-2 ماہ ہی گزرے تھے۔ پہلے 1-2 ماہ بالکل نارمل رہے، ہم لوگوں کو کبھی کبھی سوتے سوتے یہ احساس ہوتا تھا کہ سر بھاری ہو جاتا ہے، یا جیسے کوئی وزن اوپر ڈال دیتا ہے جسم پر، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ کنڈیشن ہٹنے لگ جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو میرے بھائی اور ابو کام پر گئے ہوئے تھے، میری چھوٹی سسٹر جو تھی وہ اسکول گئی ہوئی تھی، میں آج کالج نہیں گئی تھی، تو امی نے مجھے یہ کہا کہ وہ ساتھ والوں کے گھر سے ہو کر آتی ہیں۔ امی میرے سامنے اتر کر نیچے چلی گئی، اب میں گھر میں اکیلی تھی، میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے نیچے والے پورشن میں سے اس طرح سے آوازیں آنے لگ گئیں جیسے وہاں پر بہت زیادہ تکلیف میں کوئی ہائے ہائے کر رہا ہے، اور وہ جو ہائے کی آواز ہے بہت زیادہ بھاری ہے، جیسے کوئی ایجڈ عورت ہے اور وہ ہائے کی آوازیں نکال رہی ہے۔ اب نہ تو وہ آواز میری امی کی تھی، نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب میں نے وہ آواز سنی 2 سے 3 دفعہ تو میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن وہ آواز اس حد تک اونچی تھی کہ بالکل وہ سیڑھیوں کے پاس سے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید امی نکلی ہیں، گیٹ کھلا ہوگا، کہیں کوئی مانگنے کی غرض سے نہ آیا ہو، یا کہیں کسی کو کوئی تکلیف نہ آئی ہو تو گیٹ کھلا دیکھ کر کوئی مدد کے لیے آیا ہو۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی، نیچے آ کر دیکھا کوئی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ سیڑھیوں کے پاس، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی چھپنے والی جگہ تو تھی نہیں، بالکل سامنے کار پورچ تھا جہاں سے سیڑھیوں پر جا رہی تھی، سامنے گیٹ تھا، اور وہ ہائے ہائے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں نے باہر نکل کر بھی دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے میں واپس پلٹی تو میں نے دیکھا سیڑھیوں میں ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی جو یہ آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کی اتنی ڈراؤنی آواز ہو سکتی ہے میں نے زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
میں نے اس بلی کو جب بھگانے کے لیے میں آگے بڑھی، میں ڈر گئی اس کو دیکھ کر، وہ کس طرح سے وہ آوازیں نکال رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ ایجڈ ہو رہا تھا جو یہ آوازیں نکال رہی ہے۔ میں نے اس بلی کو بھگایا تو ایک دم سے جس طرف ہم لوگوں نے سامان رکھا ہوا تھا میرے سامنے بھاگ کر وہ اس طرف گئی، میں سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں وہاں پر جا کر دیکھوں بھی نہ کہ وہ کہاں پر چھپی ہے کہاں پر نہیں۔ تقریباً 10-15 منٹ گزرے، پھر سے آوازیں آنے لگ گئیں، وہی بہت زیادہ آوازیں تھیں۔ میں نے گیٹ کھلا ہی چھوڑ دیا کہ یہ باہر نکل جائے گی۔ تقریباً 10-15 منٹ اس کی آوازیں آتی رہی اور میں اوپر آیت الکرسی پڑھتی رہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب وہ جو آوازیں تھیں وہ ایسا لگ رہا تھا سیڑھیوں کے درمیان سے آ رہی ہیں۔ اب مجھے اور ڈر لگنے لگ گیا، ایک میں گھر میں اکیلی تھی بالکل، اب میں امی کو آوازیں بھی نہیں تھی دے سکتی، وہ ساتھ والوں کے گھر تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب امی واپس آئی تو وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ امی آئی تو میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، میرے تو رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی تو امی نے یہ کہا کہ بعض اوقات بلیوں کو عادت ہوتی ہے، وہ اس طرح کی آوازیں نکالتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں نے وہ جو آوازیں سنی تھی میں ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ خیر دوپہر کا ٹائم ہوا، میری سسٹر بھی آ گئیں، تھوڑی دیر کے بعد شام تک بھائی اور ابو بھی آ گئے۔ میں نے بھی اس بات پر اتنا خاص غور نہیں کیا۔ اسی رات گرمی کا موسم تھا تو ہم لوگ باہر صحن میں ہی سو رہے تھے۔ تقریباً رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے بال کوئی کھینچ رہا ہے، باقاعدہ میرے سر کے بال کسی نے کھینچے۔ ہم لوگ صحن میں سو رہے تھے، جیسے ہی میں نے میرے بال کھینچتے ہوئے مجھے محسوس ہوئے، میں نے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کی، اس نے اور زور سے میرے بال کھینچے، مجھے وہ درد سا ہوا اور میری ایک دم سے چیخ نکل گئی۔ جیسے میری چیخ کی آواز سنی تو ہم لوگوں کے برآمدے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا امی میرے بال کوئی کھینچ رہا ہے۔ امی نے اپنی چارپائی سے میری چارپائی کی طرف دیکھا تو وہ کالے رنگ کی بلی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں نے کہا یہ تو بلی تھی۔ وہاں فرش کے اوپر بھی میرے بال، اس نے جو نوچ کر اتنے زور سے نوچے تھے وہ بال وہاں پر بھی گرے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے بال تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں رونے لگ گئی، میرے سر میں درد شروع ہو گیا، بخار ہو گیا بہت سخت، شاید وہ خوف کی وجہ سے ہو گیا تھا کیونکہ میں نے اس کو دیکھا بھی تھا۔ اب یہ معمول بن گیا، تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن وہ بلی آ کر ایسی کبھی میرے بال نوچتی تھی، کبھی نیچے سے پنجے مارتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا، مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگ گئے، میں بیمار رہنے لگ گئی، چڑچڑی سی ہوگی، کالج جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، کالج بھی جاتی تھی تو عجیب میری حالت ہو جاتی تھی۔ پھر میرے گھر والے مجھے لے کر ایک صاحب علم ہستی تھے ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا وہ بلی نہیں وہ جنات ہے۔ وہ آوازیں اس ٹائم نکال رہے تھے اور میں ان کے پیچھے گئی، میں نے ان کو بھگانے کی کوشش کی تو وہ اس لیے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے تعویذ دیا کہ یہ تعویذ گلے میں پہنے۔ اس گھر میں ان کا بسیرا نہیں تھا، وہاں سے ان کا گزر بسر تھا۔ تو پھر ہم لوگوں نے ان سے یہ پوچھا کہ اس گھر میں اگر ہم رہیں تو وہ نقصان پہنچائیں گے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا تعویذ گلے میں ڈالیں تو وہ تنگ نہیں کریں گے۔ پھر میں نے تعویذ گلے میں ڈالا، اس کے بعد وہ بلی دوبارہ بال نوچنے نہیں آتی تھی، لیکن ڈراؤنے خواب آتے تھے اور اس گھر میں میری طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے 6-7 ماہ کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ آواز آج بھی اگر کبھی میرے کانوں میں گونجتی ہے تو میں بہت ڈر جاتی ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عارفہ آپ کا، اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز آج شب برات ہے، بہت سی دعائیں مانگیے گا اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، ان کی لمبی زندگی کے لیے، خوشیوں کے لیے دعائیں مانگیے گا۔ میری بھی آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔